9 نومبر کو 3 روز قبل جب پاکستان سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کھول رہا تھا، پوری دنیا کے سکھ پاکستان کے اس قدم کی تعریف کر رہے تھے اور اپنے گرو نانک کی برتھ ڈے پر شرکت کے لیے پاکستان کی جانب پہنچ رہے تھے، اسی وقت بھارتی سپریم کورٹ نے انتہائی متنازعہ اور ایک انتہائی جس کی تنقید کی جا رہی ہے فیصلہ دیا، جس کے ذریعے فیصلہ کیا گیا کہ وہ مقام ایودھیا میں جہاں پر بابری مسجد ہوا کرتی تھی، جس کو کہ 1992 میں جس کا انہدام کر دیا گیا تھا، جس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس جگہ پہ اب رام مندر تعمیر ہوگا۔ اس سے ایک بار پھر ثابت ہوا کہ بھارت میں اس وقت ہندو انتہا پسندی اور ہندو قوم پرستی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اس میں اب بھارت کی عدالتیں، بھارت کی سپریم کورٹ بھی شامل ہو چکی ہے۔ اس فیصلے کی جہاں بھارت کے ہندو انتہا پسندوں نے زبردست تعریف کی، اس پر جشن منایا، مسلمان اس پہ شدید ناراض ہوئے اور انتہائی اضطراب کی کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں۔ مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے حوالے سے جو بھارت کا جو ظلم تھا، اس کا انٹرنیشنل میڈیا میں جس کی تنقید کی جا رہی تھی، جس کو انتہائی کنڈیم کیا جا رہا تھا، جس کے حوالے سے روزانہ مختلف تحقیقاتی رپورٹ سامنے آتی ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوا، اور اس فیصلے نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو بنانے کی اجازت دی گئی ہے، اس نے بھارت کے اس چہرے کو جو کہ کشمیر میں جاری ظلم کی وجہ سے انتہائی سیاہ ہو رہا تھا، اسے مزید سیاہ کر دیا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی اس کا جشن منا رہے ہیں اور مسلمان اس کی شدید الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سب کو سنا، بہت دھیریہ سے سنا۔ پورے دیش کے لیے خوشی کی بات ہے کہ فیصلہ سروسمتی سے آیا۔ ہم اس ججمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے۔ ہم اپنے لیگل رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے، ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا نے یہ بھی جان لیا ہے کہ بھارت کا لوکتنتر کتنا جیونت ہے اور کتنا مضبوط ہے۔ विविधता में एकता, आज यह मंत्र अपनी पूर्णता के साथ खिला हुआ नजर आता है, गर्व होता है। हनुमान बोल, जय श्री राम, जय हनुमान बोल, बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। سو روز قبل جب نریندر مودی نے فیصلہ کیا تھا کہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس کو بھارت میں ضم کر لیا جائے گا، کوئی دن نہیں گزرتا جب بھارت کے اس قدم کی کشمیر میں جاری ظلم کی انٹرنیشنل میڈیا میں دہائی نہ سنائی دے، اور اس حوالے سے خصوصی فیچرز، خبریں اور آرٹیکلز اور ڈاکیومنٹریز نظر نہ آئیں۔ اس میں مزید اضافہ ہوا جو حالیہ فیصلہ ہوا ہے، اور اس نے بھارت کا یہ جو چہرہ ہے اس کو مزید بے نقاب کیا ہے۔ بھارت اس وقت شدید دباؤ میں ہے انٹرنیشنل میڈیا کے، سارا انٹرنیشنل میڈیا اس فیصلے کے حوالے سے ایک بار پھر بھارت کو تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، مگر بھارت میں اس وقت اختلاف کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جس ملک میں سپریم کورٹ عوامی اکثریتی رائے اور دھوس کے آگے ہو سکتا ہے، ایسے ماحول میں عام آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا اور جو ٹاپ انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو بھرپور انداز میں ایکسپوز کر رہا ہے۔ آج ہی واشنگٹن پوسٹ میں بھارتی صحافی رانا ایوب نے لکھا کہ بھارت میں مسلمان خطرناک حالات میں جی رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بابری مسجد فیصلے پر جب میں نے ٹویٹر اور فیس بک پر افسوس کا اظہار کیا تو میرے تبصرے پڑھ کے بھارت سے ایک رشتہ دار نے مجھے خاموشی اختیار کرنے کا کہا اور بولا کہ ہمیں بھارت میں رہنا ہے، آپ کے اور ہمارے خاندان کو، سب کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، ہم نہیں چاہتے کہ زبردستی ہمارے گھروں میں انتہا پسند گھس آئیں۔ بھارت میں مسلم اقلیت پر رانا ایوب لکھتی ہے کہ ایک ایسی سرزمین جس کی انگریزوں سے آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جنگ لڑی، مجھے حیرت ہے کہ کیا اس آزادی کا نئے ہندوستان پر کوئی معنی ہے؟ ابھی بھی جو میری میراث اور میرے وجود کو مٹانا چاہتا ہے وہ بھارت کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ دنیا کے معتبر اخبار آج فائنینشیل ٹائمز نے بھی وہ آرٹیکلز میں بھارت کی انتہا پسندانہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ بھارت میں سیاسی ہواؤں کا رخ مسلمانوں کے خلاف ہے
اور اسے اس ہفتے کے سپریم کورٹ کے بابری مسجد فیصلے سے مزید تقویت ملے گی۔ مودی کی بڑھتی ہوئی دیدہ دلیری سے ہندو قوم پرست خوش ہیں، لیکن ملک کے دانشور خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اختلاف کو ڈرایا، دھمکایا اور دبایا جا رہا ہے۔ بھارت میں عدلیہ اور میڈیا سمیت تمام آزاد اداروں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے مزید لکھا کہ رواداری اور تمام عقائد کو جمہوریت میں ساتھ لے کر چلنے پر ہندوستان فخر کرتا تھا، مگر مودی حکومت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سخت ہندو قوم پرستی نے اس ملک کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کل ہی ایک اور آرٹیکل میں فائنینشیل ٹائمز نے کل بھی لکھا تھا کہ مودی کے تحت ہندوستان کی غیر منطقی جمہوریت کا مارچ تیزی سے جاری ہے۔ ہندوستان میں 140 ملین مسلمان آباد ہیں، ان میں سے کوئی بھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پہ اپنے مستقبل کے بارے میں پر اعتماد محسوس نہیں کر رہا ہے۔ اخبار نے اس وقت عالمی لبرل جمہوریت کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ مودی کو قرار دیا۔ بھارت کی واحد مسلم اکثریتی ریاست کشمیر کی آئینی خود مختاری کو مودی نے اچانک منسوخ کر دیا، اس کے مواصلاتی ذرائع منقطع کر دیے اور سیاسی رہنماؤں کو نظر بند رکھا، مگر سپریم کورٹ نے اس کی سماعت تک نہیں کی۔ بھارتی عدلیہ اب ایک ٹیمڈ عدلیہ بن چکی ہے، یعنی اس میں اب کوئی دم باقی نہیں رہا ہے۔ بھارتی عدلیہ کے بارے میں یہ ہے انٹرنیشنل میڈیا کا خیال۔ بھارت کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا کو، اس کے چہرے کو ہر روز بے نقاب کرتا نظر آ رہا ہے۔